ناظرین السلام علیکم۔ گزشتہ روز ہم نے پاکستان کی ایکسپورٹس پر بات کی اور ہم نے بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا جو امپورٹرز ہے، جو ہماری اشیاء جو ہے اپنے ملک میں منگواتا ہے، وہ امریکہ ہے۔ اور امریکہ کا جو ہمارے ملک کے لیے امریکہ کے لیے ہم جو ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ 6 ارب 10 کروڑ ڈالر ہیں۔ اب اور یہ بھی ساتھ میں بتاتا چلوں کہ امپورٹس کی، ہم امپورٹس پر بھی بات کر رہے ہیں، تو امپورٹس میں امریکہ ہمارے ساتھ ڈیفیسٹ کا امپورٹس کرتا ہے، چونکہ اس سے امریکہ کو خسارہ ہوتا ہے اور امریکہ جو ہے ہم سے 3 ارب 83 کروڑ ڈالر کی اشیاء منگواتا ہے، نہیں ہمیں بھیجتا ہے 3 ارب 83 کروڑ ڈالر کی اشیاء وہ جو ہے وہ ہمیں بھیجتا ہے، اور اس کے بدلے ہم سے 6 ارب اور 10 کروڑ ڈالر کی اشیاء وہ اپنے ملک منگواتا ہے پاکستان سے۔ لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں کہ امپورٹس کا کیا ریشو ہے۔ ابھی بھی ہم ایکسپورٹس کی ایک بات ہم نے بتائی تھی کہ چین جو ہے وہ دوسرا بڑا پارٹنر ہے، ہماری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں چین کی طرف، اور ہم نے آپ کو اس کی شرح بتائی تھی کہ ہم چین کو 3 ارب ڈالر کی اشیاء بھیجتے ہیں، لیکن چین کے ساتھ تجارت میں ہمارا خسارہ تقریباً جو ہے وہ 17 ارب ڈالر سے زائد کا ہے۔ ہم چین سے 20 ارب 64 کروڑ ڈالر کی اشیاء منگواتے ہیں، اور چین ہم سے 3 کروڑ ڈالر کی اشیاء جو ہے وہ چین ہم سے منگواتا ہے۔ تیسرا بڑا جو جس کے ہم امپورٹر ہیں، جو ہمیں اشیاء بھیجتا ہے، وہ انڈونیشیا ہے، جبکہ انڈونیشیا ان ممالک میں نہیں ہے، 25 ممالک میں شامل نہیں ہے جس کو ہم کوئی چیز بھیجتے ہوں، لیکن تیسرا بڑا جس سے ہم منگواتے ہیں وہ انڈونیشیا، اور انڈونیشیا سے ہم 4 ارب 19 کروڑ ڈالر کی اشیاء منگواتے ہیں۔ میں نے امریکہ کا بتا دیا آپ کو کہ امریکہ سے ہم 3 ارب 83 کروڑ ڈالر کی اشیاء امپورٹ کرتے ہیں۔ سعودی عرب ہمارا جو ہے وہ 5واں بڑا وہ ہے جو ہمیں بھیجتا ہے اپنی مصنوعات، وہ ہیں 3 ارب 77 کروڑ ڈالر کی۔ قطر 2 ارب 66 کروڑ ڈالر یہ ہم منگواتے ہیں وہاں سے، اور کویت سے ہم منگواتے ہیں 2 ارب 27 کروڑ ڈالر کی اشیاء۔ اور جاپان جس کو ہم کچھ نہیں، ان 25 ممالک میں جاپان شامل نہیں ہے جسے ہم کوئی چیز بھجواتے ہوں، لیکن جاپان سے ہمیں 2 ارب 18 کروڑ ڈالر کی اشیاء آتی ہیں۔ ساؤتھ افریقہ سے، جنوبی افریقہ سے ہم وہ 25ویں نمبر پر تھا، اور وہ بھی 22 کروڑ ڈالر تقریباً ہم اسے کوئی چیز بھیجتے ہیں، جبکہ ساؤتھ افریقہ ہمیں 1 ارب 74 کروڑ ڈالر کی اشیاء بھیجتا ہے۔ تھائی لینڈ ہمیں 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کی اشیاء بھیجتا ہے۔ ساؤتھ کوریا ہمیں 1 ارب 50 کروڑ ڈالر کی اشیاء بھیجتا ہے۔ برازیل جسے ہم کوئی چیز ہماری جو ہے وہ 20 کروڑ ڈالر کی بھی چیزیں ہم نہیں بھیجتے ہیں، لیکن برازیل سے ہم منگواتے ہیں 1 ارب 46 کروڑ ڈالر کی اشیاء۔ ملائیشیا سے ہم 1 ارب 32 کروڑ ڈالر کی اشیاء منگواتے ہیں۔ جرمنی سے ہم 1 ارب 1 کروڑ ڈالر کی اشیاء منگواتے ہیں، اور ہم سنگاپور سے 86 کروڑ 65 لاکھ 30 ہزار ڈالر کی ہم اشیاء منگواتے ہیں سنگاپور سے۔ اور برطانیہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ مہربانی کرتا ہے کہ ہم سے زیادہ ڈالر ہمیں بھیجتا ہے۔ جو برطانیہ ہے، برطانیہ تو ہم سے 2 ارب اور 10 کروڑ ڈالر کی اشیاء برطانیہ ہم سے منگواتا ہے، اور ہمیں بھیجتا ہے وہ برطانیہ وہ ٹوٹل 76 کروڑ 42 لاکھ 40 ہزار ڈالر کی اشیاء ہمیں بھیجتا ہے۔ یوکرین ہم ظاہر ہے کہ غذا بھی پیدا کرتے ہیں اور غذا منگواتے بھی ہیں، تو یوکرین ہمیں 73 کروڑ 95 لاکھ 10 ہزار ڈالر کی اشیاء بھیجتا ہے، اور آسٹریلیا ہمیں 66 کروڑ 90 لاکھ 80 ہزار ڈالر کی اشیاء جو ہے وہ ہمیں بھیجتا ہے۔ اور ایران سے ہم امپورٹ کرتے ہیں 65 کروڑ 94 لاکھ 70 ہزار ڈالر کی، جبکہ ہم انہیں 20 کروڑ ڈالر کی اشیاء 22 کروڑ ڈالر کی اشیاء بھی نہیں بھیجتے ہیں،
یہ ہمارے وزارت تجارت کا اور ہمارے تاجروں کا یہ کمال ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ صورتحال ہے، اور ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ صرف چین کے امپورٹس ہی ہمارے ڈیفیسٹ کا جو گیپ ہے اس کو بڑھا رہی ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں وہاں سے بہت سی چیزیں منگوانی پڑتی ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ بہت سا جو ہے وہ چیزیں مل جاتی ہیں چین سے، لیکن ہم چین میں اپنی منڈیاں تلاش نہیں کر پائے ہیں، یا ہم ایسی کوئی چیز پیدا نہیں کر رہے ہیں جو ہم چین کی طرف بھیجیں۔ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس سال تو خیر بہت ہی زیادہ بڑھا ہے، میرے خیال میں اس سال تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ اب ہم آپ کو کل سے ایک اور چیز بتائیں گے کہ ہم ملکوں کو، کون سے ملکوں کو کیا چیزیں بھیجتے ہیں، یا ہمیں کون سی چیزیں ہم وصول کرتے ہیں مختلف ملکوں سے، اس طرح بھی ہم ایک جائزہ لیں گے۔ ہمیں کم از کم ان چیزوں کا، سیاست ہوتی رہتی ہے، سیاست پر بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، ہم بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہم اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں، ہم اپنا مخالفانہ نقطہ نظر سنتے ہیں، اور بڑے دل گردے کے ساتھ ہماری چیز سنتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، اور میرے خیال اسی طرح سے ہمیں بھی سنا جاتا ہے اور برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اکنامی روزانہ کی بنیاد پر وہ پسپائی کی طرف جا رہی ہے، وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور آپ کے اوپر ڈالر جو ہے ایک مصیبت کے طور پر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مجھے خطرہ لگ رہا ہے اس سیاسی گرما گرمی میں جو ہماری سیاسی ایلیٹ نے پیدا کی ہے، سیاسی اشرافیہ نے پیدا کی ہے ایک گزشتہ 2 سال کے عرصے میں، وہ اتنی خطرناک ہے کہ اب میرے خیال ہے کہ ہم بہت خراب حالات کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب ہم ڈھلوان پر پہنچ کر تیزی سے لڑک رہے ہیں، اور سیاستدان ہمیں اور زیادہ لڑکائے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اور زیادہ گہرائی کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ ہمیں آج تو ہم کسی کے عشق میں ہم بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کسی کے ساتھ نفرت میں ہم بہت زیادہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس نفرت اور اس عشق کے کاروبار میں ہم بہت کچھ کھونے والے ہیں، جب پتہ چلے گا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم جو ہے وہ دیوالیہ پن کی طرف چلے گئے، ہم سری لنکا کی طرف چلے گئے، جب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہو سکی، خدا نہ خواستہ جس طرح سے وہاں پیٹرول نہیں مل رہا ہے، وہاں پر ڈیزل نہیں مل رہا ہے سری لنکا میں جو ہے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی ہیں، اور ہماری صورتحال جس طرح ڈالر تیزی سے بڑھ رہا ہے، روپے کی ویلیو گھٹ رہی ہے، اور آپ کے پاس امپورٹس کا ایک والیوم جو ہے بہت بڑا ہو گیا۔ اگرچہ اس حکومت نے کوشش کی تھی کہ امپورٹس کو کم کرے، لیکن اب بھی امپورٹس کا والیوم بہت زیادہ ہے، آپ کا تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس جو ہے آپ کے ریونیوز وہ اس سطح پر نہیں ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ اس جو ہے آپ کے اخراجات کا بوجھ اٹھا سکیں۔ تو اب اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ بہتر حالات پیدا ہوں، لیکن حالات تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔